کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، ان کے جوابات بھی آپ کو دیں، اور کچھ ہمارے بہت سارے جو پولیٹیکلی طور پر جو دیگر پارٹیز کے لوگ ہیں وہ بڑا اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں اور بہت ایشوز کریٹ کر رہے ہیں، کورٹس میں بھی گئے ہیں، ظاہر ہے ان کا حق ہے۔ یہاں پہ ان سب کی سفارشات جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ جماعت اسلامی کی ہم نے ان سے کہا تھا، انہوں نے بھیجی ہیں تھیں، یہ ایم کیو ایم کی طرف سے اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو بہت ساری جو ان کی سفارشات تھیں، جو ان کی سجیشنز تھیں، وہ ہم نے اس میں شامل کی ہیں تاکہ اس لوکل گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں جو ان کو مزید امپاور کیا جائے اور ان کو زیادہ تاکہ بہتر پرفارم کر سکیں۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات تھیں چیف منسٹر صاحب کو بھی، اور جو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں سعید غنی صاحب، مرتضیٰ وہاب اور پھر اور بھی بہت سارے تھے اس کے ممبرز، جن کی مشاورت سے یہ امینڈمنٹ کی گئیں اور یہ قوانین بنائے گئے۔ اگر جو زیادہ کوشچن سب کے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کراچی کے لیے کیا کیا گیا، اور کراچی کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں یا خاص طور پر میئر صاحب کی بات کی جاتی ہے، ٹاؤنز بنانے کی بات کی جاتی ہے، یو سیز پہ بات کی جاتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ بہتری لائی گئی ہے، اور کچھ جو ابہام تھا یا جو اس طرح کے سوالات تھے کہ جی واٹر بورڈ کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اس میں بات نہیں ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اس میں بات نہیں ہے، جو سب کی طرف سے سفارشات میں موجود تھی۔ ایک تو ٹاؤن سسٹم کر دیا گیا، پھر میئر کا یا الیکٹڈ جو بھی لوگ ہیں ان کا ایک رول تعین کر دیا گیا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اسپیشل لاء کے تحت آئے گا۔ وہ کوئی لوکل گورنمنٹ کے اس ایکٹ کی بجائے جو اسپیشل لاز ہیں ان کے تحت ہم نے وہ اختیارات ان کو دینے ہیں، جس پہ کل بھی ہماری جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں بھی ان چیزوں کو لایا گیا کہ میئر جو ہیں وہ واٹر بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، اور اسی طرح ان کا عمل دخل جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ویسے بھی ریجنل وائز کر دیا گیا ہے کہ ہر ریجن کی سطح پر ایک تو پروونشل باڈی ہوگی جو اس کی تعین کرے گی اس کے پورے کام کا، لیکن جو الیکٹڈ لوگوں کے ایریاز ہیں وہاں پہ اس کے جو چیئرمین یا اس کے جو ہیڈ ہوں گے وہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے۔ کہیں پہ میئر ہوں گے، اگر وہاں پہ کارپوریشن نہیں ہے اور کسی ڈسٹرکٹ میں کام ہو رہا ہے تو وہاں کے جو چیئرمین ہیں یا جس ایریا میں کام ہو رہا ہے، مے بی وہاں کی میونسپل کمیٹی میں کام ہو رہا ہو، تو وہاں کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اس میں رول دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو دیگر ہمارے ادارے ہیں وہاں پہ بھی ٹاؤن سسٹم کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ٹاؤن سسٹم کر دیا جائے، وہ کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ بہتری کے ساتھ میونسپل سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکیں اور لوگ اس سے مستفید ہوں۔ یو سیز کو بھی امپاور کیا گیا ہے۔ کچھ دوست ہمارے کہہ رہے تھے، میڈیا پہ سننے میں آیا کہ جی وہ جو ایک عام چیز ہوتی ہے برتھ، ڈیتھ اور میرج سرٹیفکیٹس جو ہیں، رجسٹریشن جو ہے وہ بھی لے لی گئی ہے ڈی ایم سی این، تو وہ کام ہی یو سیز کا تھا، وہ یو سیز میں آلریڈی کام ہو رہا تھا اور وہ ہوگا، وہ اس میں مینشن ہے، بلکہ ہم نے تو اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے نادرا سے اس کا لنک کر دیا ہے تاکہ اس میں بالکل ایکوریسی ہو، اور کسی طرح کی جو شکایات آتی تھیں کہ جی کہیں پہ غلط اس طرح کے سرٹیفکیٹ بنتے ہیں تو وہ بھی نہ ہو سکے۔ اور پھر ہم پی ایف سی کو بھی فعال کر رہے ہیں تاکہ جو ایک 140A کے تحت جو ایک سب کوئی کے ذہن میں ہوتا ہے تو اس کو بہتر کیا جائے۔ پھر اگر آپ پورے صوبے کی بات کرتے ہیں تو جس طرح کراچی میں یہی کہا گیا تھا کہ جی ڈسٹرکٹ کونسلز کو ختم کر کے اور ٹاؤن سسٹم لایا جائے تو وہ ہم نے کیا ہے۔ اسی طرح کیونکہ حیدرآباد 2001 میں یا جو
2005 سے پہلے تو بہت بڑا ڈسٹرکٹ تھا، 2005 میں اس کے 4 حصے کر دیے گئے. اس وقت جو حیدرآباد ہے اس کا جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے وہ بھی موسٹلی اربن ایریا ہی اس میں ہے. تو ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں بھی ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کر کے وہاں بھی کارپوریشن میں ہی کی تجویز ہے، اور جس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ وہاں بھی ٹاؤن بنائے جائیں گے. دیگر جو بھی ڈسٹرکٹ ہیں جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، جس میں ویسے سکھر اور لاڑکانہ تو آلریڈی وہاں پہ میونسپل کارپوریشنز ہیں، جو ہمارے 2 اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، مثال کے طور پر شہید بے نظیر آباد اور میر پور خاص، تو وہاں بھی میونسپل کارپوریشنز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں. اور باقی کیونکہ وہاں پہ دیگر جو ایریاز ہیں رورل ایریاز وہ بہت بڑے ایریا ہیں. مثال سکھر میں بھی اب اگر سکھر کارپوریشن ہمارے پاس ہے لیکن ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہے. کیوں کہ کارپوریشن کے علاوہ اس کا جو ایریا ہے وہ بارڈر تک آتا ہے، جہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے، دیگر ایریا. اسی طرح لاڑکانہ ہے، پھر میر پور خاص ہے، پھر ہمارا جو شہید بے نظیر آباد کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ رورل ایریا پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں اور اس کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے. ایک اور جو بات لائی جا رہی ہے کہ جی ان اداروں کے پاس جو ہیلتھ اور ایجوکیشن تھا اس کو بھی لے لیا گیا ہے. تو دیکھیں وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان اداروں کو بہتر کیا جائے. جو لوکل گورنمنٹ کے تحت ہاسپٹل، ڈسپینسری، میٹرنٹی ہومز یا جو ادارے تھے وہ پراپر پرفارم نہیں کر پا رہے تھے. اس کی وجوہات تھیں کہ ان کے جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں کا ایشو تھا، وہاں پہ اکوپمنٹس کا ایشو تھا، سروسز کا ایشو تھا. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اگر حصہ ہوں گے تو جو وہاں کے امپلائیز ہیں ان کی اپ گریڈیشن بھی ہوگی، ان کی تنخواہیں بھی، اور دیگر جو ایشوز ہیں ان کو سپورٹ ملے گی. وہی سملرلی جو ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے لوکل گورنمنٹ کا، وہاں بھی یہی شکایات تھیں. بہت سارے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹیچرز وہ کانٹریکٹ پہ ہیں اور ان کو پراپر طریقے سے ان کا پے نہیں ملتی. دیگر چیزیں وہ آئے دن ہر ماہ یا ہر 6 ماہ کے بعد ان کا کانٹریکٹ جو ہے رینیو کیا جاتا ہے. تو اس کو یہ تو بہتر کیا ہے ان کے لیے. آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ اسلام آباد میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو جو اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہے ان کو لوکل گورنمنٹ کو دیا گیا. تو وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن والوں کی طرف سے. لیکن اگر ہمارے جو دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان واپس وہیں رہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. یہ جو ہم نے بنایا ہے قوانین جو بنائے ہیں یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی رد و بدل نہیں کی جاتی. آپ سب دوست اس وقت موجود تھے اسمبلی میں جب ہم بل کو انٹروڈیوس کر رہے تھے. تو وہاں پہ میں نے سب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بل کو انٹروڈیوس ہونے دیں، پھر جب اس کے اوپر بحث کی بات آئے گی تو آپ بھی اس پر بولیں. اور جو آپ کی امینڈمنٹس اس وقت ہمارے پاس کوئی 3 امینڈمنٹس ان کی آئی تھیں، ان پر ہم آپ کو بات کریں گے اور ان کو لایا کیٹر کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بل انٹروڈیوس ہونے سے پہلے ہی وہی شور شرابہ جو شروع ہوتا ہے وہ کر دیا گیا. پھر کہا گیا کہ جی شو آف ہینڈز جو ہیں، ایک اور اعتراض ہے کہ جی اس کو کیوں آپ سیکرٹ بیلٹ میں. جب لاسٹ 2013 میں جب یہ قوانین بنائے گئے تھے شو آف ہینڈ تھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ تو ان کانسٹیٹیوشنل ہے. جو بیلٹ سیکریسی ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو انہی کی طرف سے تھے، آپ کے پاس ریکارڈ میں ہوں گے، آپ سب یہاں سے ہی تعلق رکھتے ہیں. لیکن اگر اس پر بھی کوئی بات کرتے ہیں سب لوگ تو ہم اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر ایک اور جو اس میں ہے کہ جی جو بھی میئر یا چیئرمین جو ہے وہ باہر سے الیکٹ ہو سکتا ہے جو جس کا ووٹ وہاں پہ ہو. تو اس کے تحت جس پروگرام کے لیے یہ بات کرتے ہیں یہ تینوں نے ہی اس کو بہت سراہا ہے. جو مشرف صاحب کے زمانے میں جو آیا تھا ایکٹ آیا تھا SLGO جو تھا 2001، تو اس میں تو یہی تھا کہ باہر سے جو تھے بعد میں وہ الیکٹ ہوئے وہاں پہ آئے. تو ایک طرف ایک بات کی جاتی ہے، دوسری طرف دوسری بات کی جاتی ہے. لیکن ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے ساتھ جب
پریس بریفنگ اس دن ہوئی تھی، اس کے بعد سب سے میں ملا ہوں وہاں پہ، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی بتائیں، اور اگر کوئی اور بہتری اس میں مزید لانی ہے تو ہم آپ سے مل کر اس میں لا سکتے ہیں۔ اب وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں، ظاہر ہے اب عدالتوں کے جو بھی فیصلے ہوں گے ہمیں قبول ہیں۔ اگر وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے بائنڈنگ تھی کہ جی ان کو 30 دسمبر تک اگر آپ نے یہ ہمیں نہ بھیجا تو جو پرانا 2013 والا قانون ہے آپ کا، اس کے تحت ہم ڈی لیمیٹیشن اور دیگر چیزیں جو ہیں کر دیں گے، اور پھر وہ الیکشنز جو ہیں اناؤنس ہوں گے۔ ہمیں جو اصل اس میں ڈیلے ہوا وہ تھے ہمارے جو ریزرویشنز ہیں سینسس کے اوپر، جو ہیڈ کاؤنٹ کے اوپر، اور وہ اس وقت تو ایم کیو ایم سب سے زیادہ بات کرتی تھی، لیکن جب نفیس وزراء بن گئے یہ تو وہ وہاں سے اس سے پیچھے ہٹ گئے، صرف سوائے پیپلز پارٹی کے۔ ہمارے ہی چیئرمین بات کرتے تھے، ہمارا چیف منسٹر صاحب بات کرتے تھے، ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں پروونشل ہوں یا نیشنل یا سینٹ میں، وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے۔ ہم نے الیکشن کمیشن میں کہا کہ جی ہمیں ریزرویشن ہے، پھر وہ جو ایک آپشن ہوتا ہے آخری کہ جی چلیں جو جوائنٹ سیشن ہے وہاں پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو ہم تو اس کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں اس کو کسی 68 یا کسی ایجنڈا پہ رکھا گیا تھا آخری نمبروں میں، اور اس کو بعد میں جس طرح پاس کر دیا گیا تو وہ ہمارا آپشن ختم ہو گیا۔ لیکن ان پر ہمیں ریزرویشنس ہیں، سینسس پراپر نہیں ہوئے، اور خاص طور پر کراچی کے نہیں ہوئے۔ لیکن آپ نے دیکھا جو زیادہ بات کرتے تھے وہ کیسے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو مرضی ہے وہ کہیں، لیکن آپ سب اس بات کے آپ کے علم میں ہیں۔ میں سعید صاحب سے کہوں گا کہ کچھ وہ بات کریں، اور پھر آپ کے کویسچن ہو تو ہم حاضر ہیں۔ میں بس تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا تاکہ اور وضاحت سے سمجھا سکیں آپ کو یہ ایشو۔ دیکھیں ایک بات تو بالکل طے ہے کہ 2013 کا جو بلدیاتی نظام تھا اس میں اس مرتبہ بہتری کا فیصلہ ہوا ہے، اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے خاص اس کے اندر جو ہے ہدایات ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے، اور یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں۔ سندھ لوکل گورنمنٹ کا جو گورنمنٹ ایکٹ میں ہمیں جو ترمیم کرنی پڑی وہ جلدی میں کی مجبوری تھی، الیکشن کمیشن کو دینا تھا، کچھ مائنر چینجز اس میں ہوئی ہیں، کوئی میجر اس کے اندر چینجز نہیں ہیں۔ 3 چینجز کا ذکر کیا ہے۔ ایک، ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ کیوں ہم سے لے لیا گیا۔ دوسرا کہ میئر کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے کیوں کروا رہے ہیں، اوپن کیوں نہیں کرا رہے ہیں۔ اور جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ جی کوئی بھی شخص جو نے کہا ہے کہ جی میئر کا الیکشن یا ٹاؤن کے جو چیئرمین کا الیکشن وہ لڑ سکتا ہے، وہ کونسل کا ممبر ہونا چاہیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم بڑے سافٹ ہیں، کمفرٹیبل ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگر اتفاق ہو جائے تو ہم تینوں چیزیں مان لیں گے کہ جی اوپن کر دیں میئر کا الیکشن، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں جی کونسل کا رکن الیکشن لڑے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن بلدیہ کے پاس رہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو حل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اور کیا کیا ہے، یہ تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس اس وقت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کرتا ہے، اور یہ پھر کلیکشن کے بعد ٹرانسفر ہو جاتا ہے ڈی ایم سیز کو۔ ہم نے کل کی کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ہم ڈیوالو کر دیں گے، یہ خود ہی جا کے کلیکشن کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، لیکن وہ خود کلیکٹ کریں اپنا ٹیکس۔ جو کہتے ہیں ہمارے پاس ذرائع نہیں، ہم آپ کو دے دیں گے، آپ زیادہ کلیکٹ کیجیے، اپنے جو ادارے ان کو ٹھیک کیجیے، جو بھی بلدیاتی ادارے ہوں گے۔ ہم نے جو منتخب نمائندوں کا رول ہے دیگر اداروں میں، ناصر شاہ صاحب نے کچھ بتایا لیکن میں ادارے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک پولیس کا قانون ہے، پولیس آرڈر، اس میں اگر ہم نے کوئی اختیار کسی کو دینا ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے نہیں ہو سکتا، ہم نے پولیس آرڈر کے اندر اس میں ترمیم کرنی ہے۔ اگر ہم نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں ان منتخب نمائندوں کو کوئی کردار دینا ہے تو اس کے لیے میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے۔ اگر ہم نے کے ڈی اے کے اندر کوئی رول ان کا رکھنا ہے تو ہمیں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو قانون ہے، جو ایکٹ ہے، اس کے اندر ترمیم کرنی ہے۔ اگر ہمیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں ان کا کوئی کردار رکھنا ہے تو ہمیں اس میں ترمیم کرنی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہم نے کی اس میں کر کے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو مطالبات ہی نہیں ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھانے کا ایس ایچ او ہے وہ یو سی کے چیئرمین کو رپورٹ کرے گا،
ہر مہینے میں اس کو رپورٹ سبمٹ کرے گا کہ جی اتنی FIR درج ہوئی, میں نے اتنی کاروائیاں کی, اتنے مجرم پکڑے, میں نے اتنا کام اچھی پرفارمنس کی اور یہ ہماری خامیاں تھیں. تو وہ رپورٹ UC کے چیئرمین کے پاس آئے گی. جو SP ہوگا وہ رپورٹ کرے گا اپنے جو چیئرمین کو یا میئر کو, جو اس کا علاقہ ہوگا, جورسڈکشن ہے اس کا, اور ان کو وہ بتائے گا کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ان کو رونا ہے کہ جی ہم سے وہ آپ نے ایجوکیشن ہیلتھ کیوں لے لی. ہم تو ان کو یہ اختیار دینے جا رہے ہیں کہ بھائی پورا ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کا اور پورا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کا, اس کی مانیٹرنگ آپ کے حوالے ہے. UC میں منتخب ہونے والے لوگ اپنی UC کے اندر جو ڈسپنسریز ہیں, جو اسکولز ہیں, جو کالجز ہیں, جو ہاسپٹلز ہیں, وہاں جائیں, ان کا وزٹ کریں, ان کی رپورٹ بنائیں, وہ سبمٹ کریں ڈپارٹمنٹ کو کہ جی ہم فلاں ڈسپنسری میں گئے تھے, وہاں پہ ڈاکٹر نہیں تھا, وہاں پہ دوائی نہیں تھی, وہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا, اسکولس کے اندر ٹیچر نہیں آتے. آپ کا کردار بڑھایا جا رہا ہے. جو بنیادی طور پر ذمہ داری ایک لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کی ہونی چاہیے, وہ ہم کو دینے جا رہے ہیں. یہ کہیں نہیں ہے. ہم پبلک ہیلتھ کا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ نیچے ان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے صوبائی حکومت کے محکمے جو ہم سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے, ہم ان کو دینے جا رہے ہیں. پروونشل فائنینس کمیشن کا آپ کو بتایا شاہ صاحب نے کہ وہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, لیکن اسی طرح افیکٹولی وہ کام نہیں کر رہا, لیکن اس کو بھی ہم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شور مچایا ہوا ہے ہماری اپوزیشن نے, وہ ہر حال میں شور مچائے گا. ہم ان کی ساری باتیں مان لیتے نا, تب بھی یہ شور مچاتے. بھائی آپ کہتے تھے نسا ٹاور نہیں کرنا چاہیے, آپ کہتے تھے گجر نالے پہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں, آپ کہتے تھے کہ جو لوگ یہاں بس گئے عمارتوں میں یا آبادیوں میں ان کی چھتیں نہیں گرنی چاہیے. خود ہی کہتے تھے نا, خود ہی جا کر وہاں کھڑے ہو کے ڈرامے کرتے ہیں, سارے تقریریں کرتے ہیں حکومت کے خلاف. حکومت نے اگر قرارداد پیش کی اسمبلی کے اندر, حکومتی MPs نے اس کی مخالفت کی. اب اگر آرڈیننس جاری کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں جو گورنر کو بھیج دیا گیا ہے, گورنر کا یہ کام نہیں ہے کہ آرڈیننس کے خلاف ٹی وی پہ اگر بات کریں, یہ گورنر کا کام ہی نہیں ہے. آپ آرڈیننس پڑھو, قانون پڑھو, اس کے اوپر جو رائے دینی لکھ کے اسمبلی کو بھیجو. یہ گورنر کا رول نہیں ہے کہ ٹی وی چینل پر آ کر کے دیکھیں جی یہ غلط وہ غلط. بھئی آپ کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے, یہ فیصلہ اسمبلی کرے گی, یہ فیصلہ اس ملک کے صوبے کے منتخب نمائندے کریں گے. بہرحال وہ کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بلڈنگیں نہیں گریں گی, پھر کہتے ہیں نہیں کمیٹی میں یہ لوگ وہ لوگ. بھائی تو PTI کے بندے ڈال دیں کمیٹی کے اندر, ہم کیا کریں؟ ہم اپوزیشن میں بنا دیں کمیٹی. انوکھی باتیں کرتے ہیں. اگر حکومت نے کمیٹی بنانی ہے, حکومت نے قانون بنانا ہے, تو حکومت نے اپنی مرضی سے قانون بنانا ہے. ہم سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنا رہے ہیں, اس پر بھی اعتراض ہے. پنجاب میں سپریم کورٹ کا جو ہے وہ جج بن سکتا ہے کمیشن کا سربراہ, وہ حلال ہے. یہاں اگر ہم بناتے ہیں تو حرام ہے. پنجاب میں کمیشن بن سکتا ہے ارریگولر سوسائٹیز کو ریگولر کرنے کے لیے, وہ حلال ہے. یہاں اگر سندھ میں ہم بناتے ہیں تو حرام ہے. تو یہ ان کے دور معیار ہیں, ان کو تنقید ہر حال میں کرنی ہے, انہوں نے اعتراض ہر حال میں اٹھانا ہے. لیکن ہم آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو نیت ہے, جو ہمارے پلانز ہیں, جو منصوبے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہم روزانہ شیئر کر رہے ہیں. یہ 3 چیزوں میں رونا رو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تینوں ہم کرنے کو تیار ہیں. بھائی جو تم کہہ رہے ہو, ہم اس سے آگے جا رہے ہیں, ہمیں اس پہ بات کرو چاہ کے. یہ چیزیں تو کسی نے نہیں مانگی تھی نا کہ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں جی ہم کو ان کو گھسائیں, جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے جا کے مانیٹرنگ کرو, چوکیداری کرو سب کی کہ ادارے ٹھیک چلتے. کس نے مانگی تھی؟ پولیس کا کس نے مانگا تھا ہم سے کہ جی پولیس کی جو ہے رپورٹس SHO کو رپورٹ کرے, SPM کو رپورٹ, کس نے مانگا تھا؟ کسی نے نہیں مانگا, اب بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ چیزیں ساری کرنے جا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی آگے کریں. یہ جو فوری طور پہ امینڈمنٹس ہمیں کرنی پڑی تھی, اس کی کوئی وجوہات تھی, مجبوری تھی, ہم نے کر لی. لیکن بنیادی طور پر یہ لوکل گورنمنٹ کا قانون جو ہے وہ بہتر ہوگا. کیبنٹ میں کل بھی کافی بحث ہوئی ہے, ڈفرینس آف اوپینین کیبنٹ کے اندر بھی ہے, ہم دوستوں میں بھی ہے, لیکن اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا کہ ان کو بااختیار نہیں ہونا چاہیے. کس طرح اختیار ہونا چاہیے, کتنا اختیار ہونا چاہیے, اس پہ بات ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ شور مچا رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے, یہ لوگوں کو پھر گمراہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ایسی آبادیوں میں رہتے ہیں, ایسی عمارتوں میں رہتے ہیں جن کی کہیں نہ کہیں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمارتیں بنی و آبادیاں بنی ہیں, جن کے سامنے جا کر یہ کھڑے ہوتے ہیں, جن کو جا کر یہ اکساتے ہیں کہ حکومت کے خلاف مظاہرے کرو, سڑکوں پر آؤ, CM ہاؤس جاؤ, یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں. ان کو پہچانیں. ہم آج کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں, ہم ان کو ریگولائز کرنا چاہتے ہیں. MQ بھی مخالفت کرتی ہے, PTI بھی مخالفت کرتی ہے. بھائی اگر کسی پارک میں, کسی گراؤنڈ میں MQ نے غریب لوگوں کو بٹھا دیا, قبضہ کرا دیا, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو ریگولر کرنے کا راستہ نکالتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت کریں. وہ تم نے
بٹھائے ہیں لوگ. وہ ہمارے ووٹر نہیں تھے, وہ تمہارے خیر خواہ تھے, تمہارے اندر تھے. ٹی پی ٹو کے اندر تم نے اپنے بندے لا کے بٹھائے تھے کہ ہم اپنے ووٹ بڑھائیں گے. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کو ریگولائز کرنا چاہتے ہیں, آج ان کی مخالفت کرتے ہیں. تم خیر خواہ کس کی ہو یہ تو بتاؤ نا. اپنے لوگوں کے جنہوں نے ساری زندگی تمہیں ووٹ دیے, تمہیں اسمبلی میں پہنچایا, تمہیں وزیر بنایا, تم آج ان کی بھی مخالفت کر رہے ہو. یہ چہرے آپ کو پہچاننے چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں جو لوکل گورنمنٹ کو بااختیار بنانے کے راستے میں رکاوٹ ہیں, کون وہ لوگ ہیں جو ان غریبوں کی چھتوں کو جو حکومت بچانا چاہتی ہے اس کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے. یہ چہرے ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جواب دہ ہیں صوبہ سندھ کے لوگوں کو. قانون بنانے کا اختیار صوبائی اسمبلی کو ہے. کسی ایک جماعت کو یہ حق نہیں ہے کہ ڈکٹیٹ کرے وہ اسمبلی کو کہ جی یہ قانون ہونا چاہیے. بھائی رائے ہو سکتی ہے, آپ نے رائے بھیجی تھی, نہیں بھیجی کتابیں آپ نے, ٹھیک ہے, ہم نے پڑھ لی, جو چیزیں ہمیں بہتر لگیں گی, مناسب لگیں گی, ہم وہ کر لیں گے. لیکن قانون بنانے کا اختیار صوبائی اسمبلی کو ہے. پنجاب کی صوبائی اسمبلی اگر قانون بنا رہی تو مجھے حق نہیں پہنچا کہ میں ڈکٹیٹ کروں اور بندوق لگے کھڑا ہو جاؤں کہ تم نے یہ قانون بنانا ہے. ان کی مرضی جو بنائے بھائی, اعتراض ہم کر سکتے ہیں, ہم کریں گے. اسی طرح اس قانون پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو گمراہ نہ کریں, لوگوں کو اکسائیں مت, اور لوگوں کو غلط راستے پر نہ ڈالیں. یہ بتا دیں ایک ایک کر کے, ایک منٹ اکرم کے بعد آپ کریں. سر یہ بتا دیں کہ کئی عرصہ پارٹی کی قیادت یہ کہتی آ رہی تھی کہ اب نئے بلدیاتی انتخابات میں ہم جو ہے نا جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو با اختیار کریں گے. جب آپ کے ذہن میں یہ بات تھی تو کیوں اس بل کے آنے سے پہلے آپ نے واٹر بورڈ, کے ڈی اے اور بہت سارے دیگر جو ادارے ہیں ان کے ایکٹ میں کیوں تبدیلی نہیں کی, تاکہ جو میئر ہوگا تو اختیارات اس کے ہاتھ میں آنے چاہیے نا. واٹر بورڈ کا سربراہ بھی اس کو ہونا چاہیے, کے ڈی اے میں اس کا منتقل ہونا چاہیے, ایس بی سی اے میں اس کا منتقل. تو ان ایکٹ میں آپ لوگوں نے کیوں ترمیم نہیں کی؟ دیکھیں ایک بات ایک تو ہم کر رہے ہیں نا, دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بھی بتایا اور ہم روزانہ بتاتے ہیں, ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وفاقی حکومت اور اسپیکر جو ان کے ہیں وہ اس طرح نامناسب طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے سندھ حکومت کا جو ایک آئینی ریفرنس ہے ان کے پاس سینسس کے خلاف, اس کو ان 33 جس طرح انہوں نے امینڈمنٹس کرائیں اسی میں رون دیں گے, بلڈوز کر دیں گے. ہمیں اندازہ نہیں تھا. یہ اچانک ہو گیا. اچانک ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے خط نکال دیا کہ جی 1 تاریخ سے پہلے کریں. ہماری کمیٹی جو ہے وہ 6, 7, 8 مہینے سے بنی ہوئی ہے, کیبنٹ نے بنائی تھی, جس میں ناصر شاہ صاحب ہیں, میں اور مرتضیٰ وہاب ہیں. 6, 7, 8 مہینے سے کمیٹی بنی ہے جو اپنا کام کر رہی تھی. لیکن ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن آل آف سڈن جو ہے آ کر یہ کہہ دے گی کہ جی یہ چونکہ نیشنل اسمبلی نے اس کو بلڈوز کر دیا اور آپ کریں. تو یہ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے بددیانتی سے سندھ حکومت کے جو آئینی ایک ریفرنس تھا سینسس کے خلاف, اس کو انہوں نے رد کروایا. اس کے بعد یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی. دیکھیں آج بھی اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے, 2013 میں بھی ہماری اکثریت تھی. ہم چاہتے ہیں جس طرح کا قانون چاہے پاس کرا لیں, یہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اور عدالت بھی اسمبلی کو قانون بنانے سے نہیں روک سکتی ہے, اسمبلی اپنا قانون بنا سکتی ہے. تو یہ تاثر غلط ہے. دوسری بات میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف میئر لوکل گورنمنٹ نہیں ہوتا. لوکل گورنمنٹ پورا نظام ہے جس کا میئر اتنا سا حصہ ہے. پوری کے ایم سی ہے, اس کے ممبرز ہیں, پھر ڈی ایم سیز ہیں جو اب ٹاؤنز ہو جائیں گی, پھر یو سیز ہیں. آپ اگر لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ان تینوں ٹیئرز کو ملا کے دیکھو. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے, ڈی سینٹرلائزیشن یہ کہ یو سی کے پاس اختیار ہونا چاہیے. ڈی سینٹرلائزیشن یہ نہیں کہ میئر کو بنا دو, ایک خدا بنا دو. ڈی سینٹرلائز کی بات کرتے ہیں تو ٹاؤنز میں زیادہ اختیارات جانے چاہیے, یو سیز میں زیادہ اختیارات جانے چاہیے, تاکہ جو لوگ ہیں جن کے ایشوز ہیں وہ آسانی سے اپنے نمائندوں تک پہنچیں. یہ فرق ہوتا ہے. تو جو میئر کا کانسیپٹ ہم نے بنا لیا نا کہ میئر لوکل گورنمنٹ ہے, میئر از ناٹ دا لوکل گورنمنٹ. ایک منٹ شاہ صاحب, آپ نے جو یہ مکھن والا پریس کانفرنس کی بڑے دھیمے انداز میں, بڑے شائستہ انداز میں آپ نے تو کیا کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں. میں یہ کہہ رہا, سوال میرا یہ کہ اتنی مکھن والا پریس کانفرنس کے باوجود بھی اپوزیشن کو آپ نے ایسی کیا انگلی لگائی ہے کہ اتنا شور مچا رہے. اور دوسرا یہ کہ کل یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ حدود میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے, کوئی نیا ضلع نہیں بنا سکتے, کوئی نہیں. تو وہ یہ ذرا وضاحت کیجیے گا. جی بالکل. اپوزیشن سے آپ کی پیکیں تو بڑی اچھی رہی ہیں, آپ تو کہتے ہیں آپ بھی صحیح ہے, وہ بھی غلط نہیں. دیکھیں ہم نے انہیں کہا آن بورڈ لینے کے لیے کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں. میری بات اب بھی ہوئی ہے. جس طرح سعید صاحب نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جس پر وہ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں ان پر ہم بات کر سکتے ہیں, اس میں سے کچھ اس میں شامل کی جا سکتی ہیں. آپ جو
بات کر رہے ہیں حد وہ جو ڈی لیمیٹیشنز کی، بالکل الیکشن کمیشن کی طرف سے کل وہ لیٹر ہمیں ملا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد کوئی حد بندی نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو کی جا چکی ہیں وہ تو ان کو بھی قابل قبول ہیں، لیکن کیونکہ فرسٹ کے بعد ان کا کام شروع ہوا ہے تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جو 30th تک ہم نے جو قانون سازی کی ہے، جو ڈی لیمیٹیشنز کی ہیں، جو اناؤنسمنٹ کی ہیں، جو نوٹیفیکیشن نکالے ہیں، وہ رہیں گے، میں ان اس پر میں ایک عمل اور ہوگا۔ کریکشن کر دوں، دیکھیں ادھر آپ کی کہ ڈی لیمیٹیشن کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں، ہم نے ڈی لیمیٹیشن کی بھی نہیں ہے، لیکن حکومت کا یہ اختیار اور کام ہے کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ کتنی یوسیاں ہونی چاہیے، اس کی آبادی کتنی ہونی چاہیے، کتنے ٹاؤنز ہونے چاہیے، ان کی آبادی کتنی ہونی چاہیے، کتنی میونسپل کمیٹی ہونی چاہیے، کتنی ٹاؤن کمیٹیز ہونی چاہیے، کتنی کارپوریشنز ہونی چاہیے، یہ حکومت کا اختیار ہے، اور وہ الیکشن کمیشن اس سے نہیں روک سکتا ہے، وہ ہم نے کیا ہے۔ اب یو سی اگر 60,000 پہ ہونی ہے مثال کے طور پہ، تو 60,000 کیسے ہوں گے وہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ ٹاؤن اگر 5 لاکھ سے 7.5 لاکھ ہونا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی اس آبادی میں ان یوسیوں پر ہمیں ٹاؤن بنانا کیسے ہے، باقی کتنے ہوں گے، آبادی کتنی ہوگی، وہ صوبائی حکومت کا کام ہے، وہ ہم نے کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اختلاف ہے۔ سعید بھائی یہ بتا دیں، آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہی لگ رہا ہے جس طرح کی وضاحتیں آپ لوگوں نے دی ہے، یہی وضاحتیں اگر اسمبلی میں دی جاتی یا ایکٹ میں یہ شامل کی جاتی کہ فلاں فلاں ادارے ان میں یہ اس طرح سے ترامیم کریں گے، اگر اس طرح کی دے دیتے تو اتنا شور بھی شاید نہیں ہوتا۔ آج لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پریشر میں ہیں، کیونکہ اپوزیشن میں ایک تو عدالت میں جا چکی ہے، دوسرا روڈوں پر آ گئی ہے، ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ کہ تعلیم اور صحت کے ادارے لینے پر مسجد آپ لوگ کیوں ہیں؟ کیا یہ سب کچھ کر کے آپ اپوزیشن کا یہ الزام ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اسی مقصد کے لیے جو ہے اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا اور اسی مقصد کے لیے یہ لا بنا رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی کیا ملے، کتنے نوافل کا ثواب آپ کو ملے گا؟ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تیسرا یہ کہ اعلیٰ صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اب دیکھیے مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم بضد کیوں ہیں ان پہ رکھنے کو، بھائی روزانہ ہم کہہ رہے ہیں، پہلی آپ کو یاد ہوگا جب پہلی پریس کانفرنس کی اجلاس کے بعد اس میں یہ کہا کہ بھائی بات کرنے کو تیار ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بضد ہیں، بضد تو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے، جو کرنا ہے کرو، بضد تو وہ ہوتے ہیں ہم بضد نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہیں کہ اپوزیشن لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اگر آپ کیا چاہتے ہیں ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہم نہ بتائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت مناسب بات ہے کہ جو ہمارے پلانز ہیں، جس طرح ہم اختیار دینا چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹس کو، ہم اس سے آگاہ کریں لوگوں کو، یہ ہم کر رہے ہیں تاکہ وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں جا کے لوگوں سے، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو جا کر، اس سے ہم لوگوں کو بچا سکیں۔ اس وقت لگتا تھا حمید سومرو صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کوریج کر رہے تھے، کیونکہ یہی ساری چیزیں جو ہیں میں جس دن یہ پیش کیا تھا اس دن بتا چکا ہوں کہ یہ اس میں سارے پاورز جو ہیں اسپیشل لاز کے تحت ہم دے دیں گے، یہ جو واٹر بورڈ ہے یہاں سالڈ ویسٹ ایک سیکنڈ ایک ایک کر کے بھائی، آپ دونوں معتبر میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سعید غنی صاحب اور شاہ صاحب، آپ دونوں کی بنیاد جو تھی لوکل گورنمنٹ سے تھی، بڑا اچھا آپ نے اسکول چلایا، خاص طور پر شاہ صاحب نے 8 سال ناظم رہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ کی جو اتنی ساری ایکسپیرینس تھا، آپ اس کو جھگڑے سے پہلے ایک جگہ، یہ امیر صاحب کا سوال ہی میرا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے پہلے سے پھر ورکنگ نہیں کی، آپ پریشر میں آگے کام کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو یہ توقع کیسے ہو گئی کہ ہم کچھ بھی کر لیتے اور پی ٹی آئی نے گند نہیں کرنا تھا، مطلب آپ یہ سوچ لیں نا کہ سامنے کون ہے، جو نالائق اور نائل وفاقی حکومت ہے نا، اس سے بڑی نالائق اور نائل یہاں اپوزیشن ہے، تو وہ اس سے اچھا ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں، آپ نے حوالہ دیا جو ٹینیور پہلے گزرے ہیں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھیں، یہ جو اس وقت چیزیں جن پر تنقید ہوتی ہے، کرٹیسزم ہوتا ہے، جو آپ سب لوگ بات کرتے ہیں، یہ کس دور میں ہوئی؟ یہ جو ادارے واٹر بورڈ، کے ڈی اے، کے ایم سی یا اور بہت سارے، اگر آپ ان کی ریکارڈ دیکھ لیں جا کے تو ان کی بہت اچھی پرفارمنس تھی، لیکن 2009 کے بعد جب یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم ہوئی تو کے ڈی اے جس کے اپنے اکاؤنٹ میں بلینز ہوتے تھے وہ مقروض، تنخواہوں سے لاچار، کے ایم سی جس کی بہت اچھی پرفارمنس تھی، اچھا اس کا
جو بینک میں ہوتے تھے اس کے پیسے وہ مقروض، تنخواہوں سے لاچار، ہر ماہ اسپیشلی طور پر صرف کے ایم سی کو سندھ پورے صوبے میں بہت ساری کونسلز ہیں، کارپوریشنز ہیں، سکھر ہے، لاڑکانہ ہے، حیدرآباد ہے، دیگر ہیں، یا نیچے میونسپل کمیٹیز ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، یونینز ہیں، کہیں ایکسٹرا اس طرح پیسے نہیں دیے جاتے تھے. ہر ماہ 50 کروڑ سے زیادہ صرف تنخواہوں کی مد میں سندھ حکومت دیتی رہی ہے، کے ایم سی کو دے رہی ہے. اسی طرح واٹر بورڈ بہت اچھا ادارہ تھا. وہ جب 2009 کے بعد جب آپ کے علم میں ہے کہ ایک راتوں رات 2-3 دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز رکھ دیے گئے، اور جب وہاں پہ پورے فنڈز جو ہیں ان پر جو کچھ ہوا تو اس کے بھی جو بجلی کی مد میں بھی 50 کروڑ سے زیادہ جو ہیں اور پیسے سندھ حکومت دیتی ہے کروڑوں کے حساب سے. یہ تب ہوا. یہ جو ابھی نسلا ٹاور کی بات ہو رہی ہے جس پہ سب لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ جی 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں انہوں نے کی. آپ ریکارڈ اٹھائیں کہ بہت سارے وہ جو ریزیڈنشل ایریا تھے وہ ڈکلیئر کس کے دور میں ہوئے؟ اس میں سے بہت سے روڈ ڈکلیئر کر دیے گئے جب پہلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی یہاں پہ 2001 سے لے کر 2005 تک. باقی جو بچے کچے روڈ تھے وہ 2005 سے لے کر 2009 تک جو رہے یہاں کے ناظم صاحب انہوں نے کیے، اور پھر ان کے الزامات بھی پیپلز پارٹی پہ لگ رہے ہیں. یہ کب ہوئے؟ اور یہاں پہ جتنی بنی ہیں یہ کنسٹرکشنز ہوئی ہے جن پہ لوگ رہ رہے ہیں، جن پہ یہ سارا فیملیز رہ رہی ہیں، جنہوں نے اپنی جمع پونجی تک لگا دی این او سیز دیکھ کر، اس میں بہت ساری عمارتیں تو وہ ہیں جن پر اگر کسی پڑوس والے نے یا کسی شہری جو تنظیم یا این جی او نے اگر کیس کر دیا تو وہ اسٹے مل گیا اس کو، اور وہ اسی اثنا میں وہ بلڈنگ پوری کی پوری بن گئی اور لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے اور دیگر چیزیں. یہ اور پھر بہت سارے جو ابھی بتا رہے تھے سعید صاحب، یہ جو ٹی پی کی ذکر کر رہے تھے، وہاں کب ہوئی یہ ساری انکروچمنٹ؟ یہ نالے، یہ جو بھی جگہیں ہیں جن کی وجہ سے کراچی عموماً ڈوب جاتا ہے، جو ہو رہی ہیں، وہ کس نے لیز آؤٹ کی؟ یا جو پارکس تھے، جو پلے گراؤنڈز تھے، ان کو کمرشل کون سے دور میں ہوئے؟ ہم نے تو خالی کرائے ہیں. ہم نے تو جو کمرشل وہاں پہ شادی ہال بنا دیے گئے تھے، دیگر چیزیں بنا دی گئی تھیں پبلک پارکس پر، پلے گراؤنڈز پر، وہ تو ہم نے خالی کرائے ہیں. لیکن یہ اس وقت جو اس طرح کے اختیارات، اب اس طرح کے اختیارات تو ہم نہیں دے سکتے. رول دیا جا سکتا ہے، جو میونسپل سروسز ہیں جو ہیں ان میں بالکل ان کا اختیار ہے، جو الیکٹڈ لوگ آتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کیا جا سکتا کہ اداروں کا بیڑا ہی غرق کر دیں. آپ سب ان چیزوں سے واقف ہیں. جی دیکھیں وہ چیئرمین صاحب کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ جیل سے نہ گھبرائیں، جیل میں ضرور ہیں. آغا صاحب کیوں کا سوال یہ ہے کہ بلدیاتی جو ترمیمی ایکٹ ہے جو آپ دوسرے اختیارات دینے جا رہے ہیں، اپوزیشن کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں آپ بلدیاتی الیکشن میں پیچھے نہ رہ جائیں اور پھر یہ اختیار نہ دیں، تو یہ ترامیم بلدیاتی الیکشن سے پہلے کر لیں گے؟ جی یہ بالکل ترامیم پہلے کر رہے ہیں اور ہو چکی ہیں. آپ نے کچھ ایک آیا تھا آپ کا کہ آپ نے اتنے عرصے سے کیوں تیاری نہیں کی. ہمارے منٹس ہیں کیبنٹ کی میٹنگز کے جس میں ریجنل کر دیے گئے تھے، سالڈ ویسٹ کو کر دیا گیا، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کر دیا گیا، اسی سوچ کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ پاورز ہم نے ڈیلیگیٹ کرنے ہیں ان کو جو الیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں. اب وہاں پہ اس لیے آلریڈی ہمارے کل والی صرف اس میں کیبنٹ میں نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی جو ہماری کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں یہ اس میں طے ہو چکا ہے، اور ان کے ایکٹ بھی ایک حد تک بن چکے ہیں اور ان الیکشن سے پہلے دیں گے. اور یہ صرف الزامات ہی ہیں اور کچھ نہیں. آپ نے آغا سراج صاحب کی بات کی. دیکھیں جیالے گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن اپنا جو قانونی حق ہے وہ تو رکھتے ہیں. جب اس طرح کی زیادتیاں ہوں، جب آغا صاحب کو ضمانت دی گئی تھی، جب اس میں اس کا فیصلہ آپ پڑھیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی الزامات ہیں ان پر وہ بیس لیس ہیں اور ان کو مکمل طور پر ایک لحاظ سے فری چٹ دی گئی تھی،
وہ کورٹ کا فیصلہ آج بھی موجود ہے، اور اس کے بعد اگر دوبارہ اس طرح کے حالات ہوں تو آغا صاحب کو یہ حق تو ہے کہ وہ عدالتوں تک پہنچیں. اب اگر آج جو بڑی عدالت ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں قبول ہے، اور انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی ہے اور وہ فیس کریں گے. باقی جیالے پھانسیوں سے نہیں ڈرے، گولیوں سے نہیں ڈرے، کوڑوں سے نہیں ڈرے، تو یہ جیلیں کیا چیزیں. ایک سیکنڈ. آپ نے ذکر کیا 2013 کے اور اس کے بلدیاتی انتخابات، آپ خود بھی اس بلدیاتی نظام کا حصہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو بلدیاتی نظام دیا جا رہا ہے یا اب تک رہا وہ بہتر تھا یا پرویز مشرف دور کا نظام بہتر تھا؟ دوسرا، قبرستان کو KMC بلدیاتی کونسل سے واپس لینے کی کیا توجہ تھی؟ دیکھیں، قبرستان کو یا ان علاقے کو نہیں اس طرح لیا گیا. قبرستان کی بہت ضرورت ہے. بہت جو شہر ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ سب لوگوں سے روزمرہ کا آپ کا انٹریکشن ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہر طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے. تو ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے شہر خاموشاں کے نام سے، جس طرح پنجاب میں بھی ہے، اور اس کی بہت اہم ضرورت ہے. ادروائز تو جو ان کا رول ہے اس میں سے نہیں نکالا گیا. دیکھیں، یہ مس پرسیپشنز ہیں. جس طرح کہا گیا اگر ہم نے وہ برتھ، ڈیتھ اور میرج سرٹیفکیٹس کو، ان چیزوں کو اگر لنک کر دیا گیا نادرا سے ایک اچھے اس کی کاز کی وجہ سے، تو کہا گیا کہ جی وہ دیکھیں DMC سے نکال دیا گیا. وہ UCs میں ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اس طرح کی صرف ایک الزامات اور جو ایک کریٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے، ادروائز کچھ نہیں. اور آپ کے کراچی شہر کے ندی نالوں پر بھی انسانی بستیاں ہیں، یہاں کے پہاڑوں پر بھی انسانی بستیاں ہیں، یہاں پر افغان بستیاں ہیں. اس آرڈیننس کے ذریعے اس کو بھی ریگولائز کیا جائے گا. اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کا الگ ایک رورل ایریا تھا، اس کو بھی اس میں ترمیم کے بعد دوبارہ اس کو نئی حیثیت دیں گے، یا اس کی KMC میں شامل رہیں گے. شاہ صاحب ایک سوال اور اس سے ایڈ کرتے جائیے. جی نہیں آپ چھوڑ دیں، آپ صافی نہیں، آپ چھوڑ دیں. جی آپ بولیں صاحب. میرا سوال یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے جو آپ ہاسپٹل کیئر بھی لینے کی آپ بات کر رہے ہیں، KMDC بھی آپ لینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ کے پاس جو آلریڈی اسپتال ہیں، آپ کا سول اسپتال ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے 6 اسپتال ہیں. سندھ گورنمنٹ کے ہر ڈسٹرکٹ میں 1 اسپتال ہے. 24 گھنٹے اس میں سے کوئی نہیں چلتا ہے، ایمرجنسی سروسز وہاں ہوتی نہیں ہے. تو آپ کے پاس کون سے اسپتال ایسے اچھے چل رہے ہیں کہ اس کے بیاف پہ آپ وہ ان سے لینا چاہتے ہیں؟ جی، ایک تو جو ہاسپٹلز ہیں آپ ان کا چیک کرتے ہیں، آپ لوگ ہی ان کا موازنہ کرتے ہیں کہ جی ان کا تو بہت برا حال ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے. آپ نے کچھ ہاسپٹلز کا ذکر کیا، وہاں پہ سروس ہے. کاش آپ NICVD کا ذکر کرتے، کاش آپ وہ بھی ذکر کر دیتے جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، جہاں کینسر کا مفت علاج ہوتا ہے. SIUT کا آپ ذکر کر دیتے. لیکن ہاسپٹلز میں بھی ضرورت ہے کام کرنے کی، لیکن وہ کافی بہتر کر رہے ہیں. اگر آپ موازنہ کریں تو آپ خود چیک کریں. بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو KMC کے زیر انتظام جو ہاسپٹلز ہیں اور جو دیگر سندھ حکومت کے زیر استعمال ہاسپٹلز ہیں ان کا ضرور موازنہ کریں. اس میں ہم تو ان لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر سب کا متفقہ طور پر یہ ڈیمانڈ ہوگی جس طرح سعید صاحب نے کہا، تو ہم ضرور اس پر کنسیڈر کریں گے، اور اس کو واپس کرنے کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں. آپ کہہ رہے آپ نے تھے وہ کمیشن کی بات کی نا سر. کمیشن کی والی. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ فیصلہ سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہوگا. اس میں جو جسٹس صاحب ہوں گے، جو کمیشن کے سربراہ ہوں گے، جو ان کے ممبرز ہوں گے، یہ فیصلہ وہ کریں گے. اس کا یہ جو آرڈیننس ہم لا رہے ہیں یا جو قانون بنا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی ارریگولر چیزیں ہیں ان کو ریگولرائز کر رہے ہیں، جتنی غیر قانونی تعمیرات ہیں ان سب کو قانونی شکل دے رہے ہیں. کچھ ایسے علاقے ہیں جو آپریشنل اس میں آتے ہیں مختلف محکموں کے، وہاں پہ تو کسی کو ریگولرائز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر جو نالوں پر، دیگر جگہوں پر ہیں. یہ دوسرا، یہ آرڈیننس پورے صوبے کے لیے ہے. یہ صرف کراچی یا نسلہ ٹاور کے لیے نہیں ہے جو بہت سارے ذہنوں میں یہ سوچ ہو. دیکھیں، بہت جو ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، مثال کے طور پر ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی میں بات کر لیتا ہوں.
کہ جو اس کی آپریشنل اس میں ہے ہی نہیں علاقے، وہاں پہ اگر لوگ سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، 40 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور وہ جو ایریا ہے وہ ان کے کسی نہر کی ایکسپینشن میں نہیں آ رہا یا ان کے کسی اور مقصد میں نہیں آ رہا، تو وہ علاقے جہاں پہ 40 سال سے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے پاس بجلی کے بل بھی ہیں، دیگر ساری چیزیں، کیا وہاں پہ ان کو اٹھا دیا جائے؟ اگر اس کو یہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، تو ان کو ریگولرائز کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر اسی طرح یہاں پہ بھی اگر کوئی بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ بن اس وجہ سے گئی تھی کہ اس پہ اسٹے آرڈر تھا اور لوگوں نے اس میں رہنا شروع کر دیا، سب کچھ ہو گیا، بعد میں کورٹ کا کوئی اور فیصلہ آ گیا، تو یہ تو کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا نا۔ ہم نے تو ایک کمیشن بنایا ہے ایک جسٹس صاحب کی سربراہی میں کہ وہ چیک کریں گے جس کو ریگولر کرنا ہے، جس کو نہیں کرنا، یہ تو ان کا اختیار ہے۔ ہم تھوڑی سندھ گورنمنٹ ان کو لسٹ بھیجے گی کہ یہ جی آپ اس کو ریگولرائز کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ جب ہماری جمع پونجی لگی ہوئی ہے، ہم نے سب کچھ لگا دیا اور اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ ریگولر کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر رہے، بنی گالا کو تو آپ نے ریگولر کر دیا، لیکن ایک غریب جس نے سب کچھ بیچ کے ایک فلیٹ لے لیا، ایک جگہ بنا لی، اور اس میں کوئی ہرڈلز بھی نہیں ہے، قانونی قسم کوئی ایسا اشکال بھی نہیں ہے، اگر اس کو کوئی کمیشن ریگولرائز کر دے تو اس پہ ہماری نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے بہتر کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کونسل، یہ جتنے بھی ہمارے پاس آئی ہیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز کی جو سجیشنز آئی ہیں، جو سفارشات آئی ہیں، جو تجاویز انہوں نے بھیجی ہیں، ان سب میں ہے کہ جی کراچی کو ایک ٹاؤن میٹروپولیٹن کریں، ٹاؤنز بنائیں، ڈسٹرکٹ کونسل ختم کریں۔ تو ہم نے یہ کیا ہے، تو اس میں کیا ہو، اسی طرح میں نے کہا حیدرآباد میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا ہے تاکہ وہاں پہ زیادہ ترقی ہو سکے، اور دوسرا ڈسٹرکٹس میں جو رورل ایریاز ہیں زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ ڈسٹرکٹ بھی علیحدہ رکھا ہے، اور جہاں کارپوریشن بنائی ہے وہ علیحدہ ہے، یا میونسپل لمٹ ہے وہ علیحدہ وہاں بنائی بھی ہے۔ اگر کچھ ایریاز اربنائز ہو گئے ہیں ان کو بھی وہ کر رہے ہیں، ان کو شامل کر رہے ہیں۔ جی ایک سیکنڈ ایکٹ آیا ہے، آپ نے میرے خیال سے 3 سے 4 دفعہ ٹی وی پر آ کے میڈیا سے بات چیت میں بولا ہے اور اپوزیشن کو دعوت دی ہے بات چیت کرنے کے لیے، جو بھی ان کے اعتراضات ہیں ان کو دور کرنے کی۔ اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ اب یہ بات چیت جو ہے یہ ٹی وی کے ذریعے چل رہی ہے، اب تک کوئی باقاعدہ طور پہ کسی سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ رابطہ تو انہوں نے کیا، وہ بتا دیں گے آپ؟ جی میں نے رابطہ کیا، بلکہ روبرو بھی ریکویسٹ کی ہے، پھر ٹیلی فون پہ بھی انہیں کہا ہے کہ کوئی ٹائم دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں، ہمارا ڈیلیگیشن آپ کے پاس آئے گا، آپ بیٹھیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے کہا ہے سب کو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ نہیں آپ تو کون سے اخبار سے بھائی؟ نہیں آپ سے ایک میرے بھائی، آپ سے یہ پریس کانفرنس ہے میرے بھائی، پریس کانفرنس ہے یہ، پلیز یہ پریس کانفرنس ہے بھائی۔ یہ رہا اچھا بھائی، ہم نے نہیں کیا، آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے۔ جی آپ بولیں۔ وین جی یار ایک سیکنڈ بھائی، چپ ہو جاؤ۔ ڈسٹرکٹ کا جو چیئرمین ہے وہ پھر ایس ایس پی اس کو رپورٹ کرے گا، یہ بات کہیں وہاں تک تو نہیں جائے گی کہ میئر کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی رپورٹ کرے گا؟ ایک سوال شاہ صاحب سے، ایک کلیریفیکیشن ہے، ہمارے 211 جو متاثرین ہیں ان کے پلاٹ کا کیا ہوا؟ چلے 211 کے لیے آج آئے تھے جمیلی صاحب، وہ بات ہو گئی ہے، تو آپ خوشخبری سن لیں۔ باقی دیکھیں یہ جو یو سی ٹاؤن میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی، ڈسٹرکٹ، پھر کارپوریشن، پھر میٹروپولیٹن جو ہیں، وہاں پہ جو طریقہ کار ہے وہ اس کو پوری رپورٹ بھیجیں گے۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی کے ایڈیشنل آئی جی جو ہیں، سی سی پی او، اس کا دائرہ کار میئر صاحب کی جورسڈکشن میں آتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تمام ایریاز کی رپورٹ وہ ان کو بھیجیں گے۔ تو ہم نے تو امپاور کیا ہے، جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ لوگ آئیں گے، اور یہ یو سی سطح تک، یہ صرف میئر کو، جس طرح سعید بھائی نے کہا کہ صرف ایک کوئی آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی سارا کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے،
وہ ایسا نہیں ہے. ہم نے تو جو الیکٹڈ ہے, ہماری تو پوری کوشش ہے جو عام کونسلر ہے اس کو زیادہ امپاور کریں تاکہ وہ ڈیلیور بہتر کر سکیں.